دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایس ایچ او ریحان کی نظریں میز پر بکھری فائلوں پر جمی تھی۔ کمرے میں پنکھے کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا اور انسپکٹر فراز تیز قدموں سے اندر آیا۔ چہرہ تناؤ اور غصے سے سرخ تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور میز پر ہاتھ مارا۔ ہمیں کسی نے غلط لیڈ دی تھی ریحان، اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ چھاپا ضائع ہو گیا اور دانیال بھی صاف بچ نکلا۔ ریحان نے تھوڑا جھک کر میز پر رکھی فائل بند کی، پھر آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ لوگ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں، ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، سب کو پکڑنا ہوگا۔ فراز کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ نکالا، پھر ایک لمحے کو رکا۔ سب کو پکڑنے سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ ہمیں غلط لیڈ دی کس نے تھی۔ فراز چونکا۔ مطلب؟ ریحان نے سگریٹ گھمایا جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ مطلب یہ کہ ہمیں کون غلط لیڈ دے سکتا ہے اور کیوں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فراز نے ریحان کی بات پر غور کیا، پھر ہلکے سے سر ہلایا۔ کہیں پینتھر کی ٹیم نے تو ہمیں گمراہ نہیں کیا؟ ریحان نے مسکراتے ہوئے ماچس جلائی۔ بالکل، ہو بھی سکتا ہے اس نے کیا ہو، لیکن اس نے ایسا کیا کیوں؟ شاید اس لیے تاکہ ہمارا دھیان اس پر سے ہٹ جائے، فراز نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ پینتھر ہمارا دھیان اس پر سے ہٹانا چاہتا ہو، لیکن کیوں؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ ہمیں پتہ لگانا ہوگا جلدی۔ السلام علیکم، نور نے سب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بھابھی، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عرش بھائی، ہم لوڈو کب کھیلیں گے؟ ابھی تو ہم نے آفس جانا ہے بھابھی، تو واپسی پر، عرش نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ لٹل اینجل، کبھی شوہر کو بھی کہہ دیا کرو کہ زاویار رک جائیں، آج ہم دونوں باتیں کریں گے، زاویار نے آہستہ سے نور کے کان میں کہا تھا۔ آپ بڑے ہیں نا، اس لیے آپ کو کام پر جانا چاہیے، نور نے معصومیت سے کہا تھا۔ واہ لٹل اینجل واہ، مطلب تمہیں تو شوہر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، پورا دن گھر نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، دن میں اتنی بار تو ہم سے بات کرتے ہیں، نور نے کہا تھا۔ وہ تو میں کال کرتا ہوں نا لٹل اینجل، کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، تمہاری فکر کرتا ہوں، لیکن تم تو نہیں کرتی نا، تو آپ جو کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے لٹل اینجل، آج تم کرو گی۔ جی نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ تو کیا تمہیں اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کی فکر نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ آپ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ کل بھی جان بوجھ کر آپ نے ایسا ہی کیا اور ہم روئے پھر۔ وہ تو تمہاری غلطی ہے نا لٹل اینجل، میں نے تو کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ سارا الزام ہم پر ڈال رہے ہیں، نور نے منہ بناتے کہا تھا۔ ظاہر ہے لٹل اینجل، تم روتی بہت ہو اس لیے۔ ہم نہیں روتے، ساری غلطی آپ کی ہوتی ہے۔ اوکے جان، ٹھیک ہے، بندہ بشر ہر غلطی قبول کرے گا، زاویار نے سر خم کرتے کہا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ اوکے ایوری ون، بائے، عرش اور زحان نے کہا تھا۔ ارمغان اور زائرہ بھی چلے گئے تھے۔ چلو لٹل اینجل، جلدی سے کس کرو تاکہ میں جاؤں۔ ہم؟ نور نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں تو کیا کسی اور کو بلاؤں؟ جلدی دو، ہم سے نہیں ہوتا، نور نے نظر جھکائے کہا تھا۔ نور، شرافت سے دو، ورنہ آج میں چھٹی کروں گا، پھر نہ کہنا مجھے۔ آپ نہ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ ہاں لٹل اینجل، میں اچھا نہیں ہوں، لیکن تم تو اچھی ہو نا، چلو دو کس۔ اچھا نا، آنکھیں تو بند کرے نا، شرم تمہیں آ رہی ہے تو تم کرو، میں کیوں کروں؟ آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی لٹل اینجل۔ وہ پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وہ شدت سے انہیں چومتے پیچھے ہوا تھا۔ ان کا ٹیسٹ مجھے بہت پسند ہے لٹل اینجل، زاویار نے بے باکی سے کہا تھا، جس پر نور نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ پھر زاویار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اوکے لٹل اینجل، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ زاویار۔ اللہ حافظ لٹل اینجل، زاویار نے اسے فلائنگ کس دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ نظریں جھکائے مسکرا دی تھی۔ عرش آج پھر یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا، نگاہیں اسی مخصوص راستے پر جمی تھی جہاں سے وہ ہر روز گزرتی تھی۔ اچانک اس کی گاڑی یونیورسٹی کے باہر آ رکی، دروازہ کھلا اور وہ اتری۔ ہوا نے اس کے کھلے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کی
اور وہ بے پرواہی سے انہیں پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ عرش بھی اپنی گاڑی سے اترا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہیلو مون لائٹ، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم؟ اس لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ہو کون اور ہر بار کیوں آ رہے ہو میرے راستے میں؟ اس نے عرش کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا کروں مون لائٹ، دل آ گیا ہے تم پر، اب تمہیں دیکھ کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ شٹ اپ، ہٹو میرے راستے سے، اس لڑکی نے غصے سے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مون لائٹ، چلی جانا، تھوڑی دیر دیکھنے دے دو مجھے، تم کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ ابھی تو بتایا، دل آ گیا ہے تم پر، بہت خوبصورت ہو تم، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اب دوبارہ تم میرے راستے میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا، جانتے نہیں ہو کس کی بیٹی ہوں میں۔ اتنا ایٹیٹیوڈ تم پر سوٹ نہیں کرتا مون لائٹ، کیونکہ ایٹیٹیوڈ صرف ایک انسان پر سوٹ کرتا ہے اور وہ ہوں میں۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب میری پسند پر اتنا تو جچتا ہے۔ تم ہٹو گے اب میرے راستے سے؟ وہ تو اپنا ممکن ہے مون لائٹ، لیکن ابھی جا سکتی ہو، عرش نے اسے راستہ دیتے کہا تھا۔ ایڈیٹ، عرش مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ ذوحان آفس جا چکا تھا، عرش بھی آفس پہنچا تھا۔ ہیلو سر، پامیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ابے پنیر کے بچے تو؟ جی سر، وہ آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے، عرش نے اپنا کالر ٹھیک کرتے کہا تھا۔ نہیں سر، آپ ہنسا دیتے ہیں نا اس لیے۔ اچھا پنیر، بڑی زبان چل رہی ہے تیری، تجھے تو بھائی نے کام دیا تھا نا؟ کام کر کے ہی آ رہا ہوں سر۔ ہاں تو جانا، ادھر کیا ہے؟ کام کرنے آیا ہوں سر۔ ہاں لگ جا کام میں۔ سر ویسے آج اب تھوڑا لیٹ ہے۔ اب تو مجھ سے پوچھے گا کہ میں لیٹ ہوں؟ ہاں، کمپنی کے CEO سے پوچھے گا۔ سر میں تو ویسے ہی، کام میں لگو اور مجھ سے سوال جواب کرنا بند کرو، سمجھے؟ جی سر، عرش کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ آفس کی عمارت خاموش اور سنجیدہ ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر چیز منظم تھی، ہر فرد اپنے کام میں مگن تھا۔ لیکن جیسے ہی لمبے سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک دبنگ شخصیت نے دروازہ عبور کیا، ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ پھیل گیا۔ پینتھر، وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سیدھا ریسیپشن کی طرف آیا۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھومی جیسے وہ ہر چیز کو تول رہا ہو۔ اس کے لال چمکدار جوتے ماربل کے فرش پر ہلکی سی آواز پیدا کر رہے تھے، لیکن وہاں موجود ہر فرد کی سماعت میں وہ آواز گونجنے لگی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ پینتھر نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ارد گرد کی دیواروں پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے میں اب اجازت لوں گا؟ سر، میں نے اطلاع دے دی ہے، وہ بس چند لمحوں میں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ پینتھر آگے بڑھ چکا تھا اور بغیر کسی کی پرواہ کیے سیدھا اندرونی آفس کی طرف چل پڑا۔ گارڈز جو دروازے پر کھڑے تھے جیسے ہی حرکت میں آئے، پینتھر نے ایک نظر ان پر ڈالی اور وہی نظر ان کے قدم روکنے کے لیے کافی تھی۔ جو روکنے آئے گا وہ کل صبح اخبار کی سرخیوں میں ہوگا۔ پینتھر کی آواز میں زہر گھل چکا تھا۔ گارڈز پیچھے ہٹ گئے۔ پینتھر کے ساتھ کھیلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا اور وہ شخص غلطی کر چکا تھا۔ دھڑام، رشید کے آفس کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ اندر بیٹھا رشید جو کسی فائل میں مصروف تھا چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پینتھر سیاہ کوٹ میں ملبوس مضبوط قدموں سے چلتا ہوا جیسے کسی بادشاہ کی طرح اپنے شکار کے پاس آ رہا ہو۔ آفس میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا تھا۔ پینتھر کے آنے کا مطلب تھا کہ آج کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ پینتھر، اس کی آواز میں حیرانی اور خوف دونوں تھے۔ پینتھر نے ایک نظر آفس کے ماحول پر ڈالی جیسے ہر چیز کو پرکھ رہا ہو، پھر اس کی نظریں سیدھا رشید پر مرکوز ہو گئیں۔ تو تم تھے؟ پینتھر کی آواز میں بلا کا سکون تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے طوفان چھپا تھا۔ رشید نے مصنوعی حیرانی سے پوچھا، مطلب؟ میں سمجھ تھک۔ پینتھر نے میز پر ایک USB ڈرائیو پٹک دی۔ یہ تمہاری کارگزاری کا ثبوت ہے رشید، تم نے میری معلومات اکٹھی کی اور انہیں میرے دشمنوں کو بیچنے کی کوشش کی۔ رشید کا رنگ اڑ گیا۔ پینتھر، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہکلایا۔ پینتھر نے کرسی گھسیٹی اور سکون سے بیٹھ گیا جیسے یہ سب اس کے لیے ایک عام بات ہو۔ اس
ने हाथों की उंगलियां जोड़ी। चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और वो धीरे से बोला, गलतफहमी वो होती है जो एक बार हो, और जो बार बार हो उसे धोखा कहते हैं। ठक। अगले ही लम्हे पैंथर ने मेज पर पड़ा गिलास उठाया और रशीद के सामने मेज पर दे मारा। शीशे की किरचियां चारों तरफ बिखर गई। तुमने सोचा था मैं नहीं जानूंगा, मेरी हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश की। रशीद पीछे हटने लगा, लेकिन पैंथर ने कुर्सी से उठकर एक कदम आगे बढ़ाया। जानते हो, मैं दुश्मनों के वार से नहीं डरता, लेकिन गद्दारी। पैंथर की आंखों में खालिस गजब था। गद्दारी करने वाले को मैं सांस लेने का हक भी नहीं देता। रशीद की टांगें कांपने लगी। देखो पैंथर, मैंने कुछ नहीं किया, बस चंद मालूमात इकट्ठी की थी, वो भी अपनी हिफाजत के लिए। पैंथर ने एक जोरदार कहका लगाया, लेकिन उस हंसी में तंज था। महफूज रहने के लिए। तुमने जिसके खिलाफ जासूसी की है वही तुम्हारी सबसे बड़ी हिफाजत कर सकता था। रशीद ने जल्दी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। पैंथर ने सर झुकाकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से सरगोशी में बोला, माफी, मैंने कभी अपनी फितरत में ये लफ्ज नहीं पाया। ठक। पैंथर ने एक झटके से रशीद का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन सजा, उसने जहरीली मुस्कुराहट दी, ये देना मुझे खूब आता है। ऑफिस की फिजा में दहशत फैल चुकी थी और अब रशीद का मुकद्दर पैंथर के रहम करम पर था। रशीद की गर्दन पसीने से भीग चुकी थी और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। पैंथर की गिरफ्त उसके कॉलर पर मजबूत होती जा रही थी। पैंथर, देखो, मैंने तुम्हारे दुश्मनों को कोई मालूमात नहीं दी, बस इकट्ठी की थी। रशीद ने खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की। पैंथर की गहरी नजरें रशीद की आंखों में उतरी, जैसे वो उसकी रूह के अंदर तक झांक रहा हो। जानते हो, पैंथर ने धीमे मगर जहर भरे लहजे में कहा, मुझे हमेशा वो लोग ज्यादा खतरनाक लगे जो खुलकर दुश्मनी नहीं करते, बल्कि पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन पैंथर अब किसी के वार से नहीं डरता। रशीद का गला खुश्क हो चुका था। पैंथर ने एक झटके से उसे छोड़ा और वो सीधे कुर्सी से जा टकराया। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? पैंथर ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये सोचना कि मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा। रशीद कांपते हाथों से अपनी गर्दन को सहलाने लगा। पैंथर ने कुर्सी पर बैठकर अपनी जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और कॉल स्पीकर पर लगा दी। घड़ी देखो रशीद, पैंथर ने कहा, ये दोपहर के ठीक 2 बज रहे हैं और तुम्हारे ऑफिस की तमाम सिक्योरिटी हटा दी गई है। रशीद के दिल की धड़कन रुकने लगी। फोन पर किसी ने रिपोर्ट दी, सर, ऑफिस के तमाम कैमरे बंद कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी हट चुकी है, जिन लोगों को अंदर आना था वो पहुंच चुके हैं और स्टाफ को भेज दिया गया है। रशीद ने झटके से फोन की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। पैंथर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पैंथर ने गहरी सांस ली और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। तुमने गलती की थी। ठक। पैंथर ने मेज पर पड़ी USB ड्राइव को उठाया और आहिस्ते से अपनी जेब में डाल दिया। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पैंथर ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम मरने के काबिल भी नहीं। शुक्र कर मैं तुझे हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं तुझे हाथ लगाता तो इतना तड़पाता कि तू तड़पते तड़पते अपनी जान से हाथ धो बैठता। रशीद की आंखों में हैरत उभरी। पैंथर ने हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया और 2 नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हुए। इसे छोड़ना मत, पैंथर ने आहिस्ते से कहा, लेकिन इसे मारना भी मत। इसे जिंदा रखो ताकि ये अपनी हर सांस में मेरा खौफ महसूस करे। रशीद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया गया और उसकी चीखें दब गईं। पैंथर ने आखिरी नजर उस पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। पैंथर को धोखा देने वाले की सबसे बड़ी सजा मौत नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी है जहां वो हर दिन मरने की दुआ करे। और अगले ही लम्हे पैंथर ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। रशीद को उन्होंने इतना मारा था कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां नील न पड़े हैं। उसकी आंखों के गिर्द सोजन थी, होंठों से खून रस रहा था और नाक से बहता हुआ खून उसके गिरबान में जज्ब हो चुका था। पसलियों में इतना शदीद दर्द था कि हर सांस पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई तेज धार चाकू अंदर धंस रहा हो।
وہ زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بیکار ہو چکے تھے، جیسے جسم نے درد کی شدت کو سہنے سے انکار کر دیا ہو۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی سانس لینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ہر لمحہ ایک نئی اذیت کا آغاز تھا اور ہر گزرتا سیکنڈ اسے پینتھر کے قہر کی گواہی دے رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے، ایک سخت آواز گونجی اور دو نقاب پوش آدمیوں نے رشید کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند تھی، جیسے روشنی بھی اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہو۔ وہ کر رہا مگر زبان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مکمل جملہ ادا کر سکے۔ بول رشید، اب پینتھر کے ساتھ دھوکہ دینے کا مزہ آیا؟ ایک آدمی نے اس کے چہرے پر تمانچہ مارا اور وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ رشید کے اندر مزید مار سہنے کی طاقت نہ تھی۔ اس کے جسم میں موجود ہر ہڈی چیخ رہی تھی، مگر اس کی چیخیں باہر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں مارنے کا نہیں کہا گیا، لیکن اگر تم نے کچھ اور بکواس کی تو شاید ہمیں اجازت لینا بھی نہ پڑے، دوسرے آدمی نے طنزیہ لہجے میں کہا اور رشید کے پیٹ میں زوردار گھٹنا مارا۔ رشید کے منہ سے درد بھری کرا نکلی اور وہ زمین پر نیم بے ہوش ہو گیا۔ وہ سانس تو لے رہا تھا، مگر ہر سانس موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ یہ سزا تھی، یہ وہ سزا تھی جو پینتھر نے اس کے لیے مخصوص کی تھی۔ ایسی سزا جہاں وہ ہر دن مرنے کی دعا کرے، مگر موت اس کے لیے ایک ناممکن خواب ہو۔ دنین تھکی ہوئی تھی، پورا دن آفس کی مصروفیات، میٹنگز اور الجھنوں میں گزرا تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ کچھ آرام کر سکے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچی، ایک چمچماتی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دنین نے بھی الجھن سے گاڑی روکی، ماتھے پر بل ڈالے اور حیرت سے گاڑی کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشے نیچے ہوئے اور ایک مانوس مگر شرارتی مسکراہٹ نظر آئی۔ ہیلو پرنسس، زوہان کی آواز میں وہی بے پرواہ انداز تھا، جیسے وہ کسی عام ملاقات کے لیے آئے ہو، جیسے وہ ایک عام سے جملہ بول رہا ہو۔ آج ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے سوچا کر لی جائے۔ دنین نے ایک لمحے کو آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم کیوں پڑ گئے ہو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے؟ کیا کروں پرنسس، پسند آ گئی ہو مجھے، اور اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ دنین غصے میں گاڑی کے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے زوہان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا میں اس کے بال ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے اور آنکھوں میں واضح ناراضگی تھی۔ اب زوہان اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زوہان اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے، مزے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ دنین نے آنکھیں سکیڑی اور سخت لہجے میں بولی، لیکن مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو۔ تم نے ابھی مجھے دیکھا ہی کہاں ہے پرنسس؟ دیکھو گی تو محبت کر بیٹھو گی۔ دنین نے ہلکا سا کہکا لگایا، جیسے اسے زوہان کی بات پر ذرا بھی یقین نہ ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، اچھا ایسا کیا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ زوہان نے شرارت بھری نظر سے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے پرنسس، سنبھل کر، کہیں میری خوبصورتی دیکھ کر گر ہی نہ جاؤ۔ اتنا کہہ کر زوہان نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا۔ آواز جیسے تھم گئی۔ دنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی سانسیں ایک لمحے کو اٹک گئیں۔ وہ زوہان کو دیکھ تو پہلے بھی چکی تھی، لیکن ماسک میں اس کا چہرہ اس نے نہیں دیکھا تھا، اور اب اس کے چہرے کے یہ زاویے، یہ تیکھے نقوش، یہ چمکتی ہوئی گہری آنکھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہو، کسی ایسے شخص کو جو مکمل طور پر غیر معمولی تھا۔ زوہان کی نظروں میں ایک بے باک سا غرور تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی شخصیت کا جادو کسی پر بھی چل سکتا ہے، اور دنین بھی اس سے بچ نہیں سکتی۔ گھنے چمکدار سیاہ بال جو ہمیشہ بے سخت انداز میں سیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہوا نے انہیں جان بوجھ کر بکھیر دیا ہو، مگر پھر بھی وہ پرفیکٹ لگتے ہیں۔ گہری ہیزل براؤن آنکھیں جو کبھی روشنی میں شہد جیسا رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور کبھی اتنی گہری لگتی ہیں کہ ان میں ڈوب جانے کو دل کرے۔ ان کی شدت ایسی تھی کہ جب وہ کسی کو دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ سیدھا اس کی روح تک پہنچ رہا ہو۔ تیکھے اور مضبوط نقوش، چمکتا ہوا صاف رنگ، جبڑے کی سخت لکیر جو اس کی شخصیت کی مضبوطی کی علامت تھی۔
ہلکی سی بے نیازی مگر اندر چھپی گہری شدت جو اس کے چہرے کو مزید پراسرار بنا دیتی تھی۔ ذوحان ایسا شخص تھا جو ایک بار نظر آ جائے تو دوبارہ بھلایا نہ جا سکے۔ اس کی موجودگی میں ایک ایسا دبدبا تھا کہ لوگ بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور جب وہ مسکراتا تھا تو جیسے کائنات تھم جاتی تھی۔ کیا ہوا پرنسس؟ ذوحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے چٹکی بجاتے آہستہ سے پوچھا۔ اب کیا کہو گی؟ ڈنین نے خود کو سنبھالا، جلدی سے اپنی نظریں چرائی اور زبردستی چہرے پر بے نیازی طاری کرتے ہوئے بولی، اتنے بھی خاص نہیں ہو تم۔ ذوحان نے ہلکا سا کہکا لگایا، جیسے اسے ڈنین کی جواب کی پہلے سے توقع ہو۔ وہ آرام سے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا، یہی تو مسئلہ ہے پرنسس، تم زبان سے کچھ اور کہتی ہو اور تمہاری آنکھیں کچھ اور۔ ڈنین نے تیزی سے اسے گھورا، فضول مت بکو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ مڑی اور واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ذوحان کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی تو وہ بھی خوبصورت۔ لمبے ڈارک چاکلیٹ براؤن بال جن میں قدرتی چمک تھی، جب وہ ہوا میں لہراتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی مصور نے انتہائی نفاست سے ہر لٹ کو سنوارا ہو۔ ہلکی روشنی میں ان کے کنارے سنہری جھلک دینے لگتے جو انہیں مزید دلکش بنا دیتا تھا۔ گہرے زمردی سبز ایمرلڈ گرین رنگ کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی، روشنی میں کبھی وہ ہلکی سبز پڑتی اور کبھی گہری جھیل جیسی لگتی جن کی گہرائی کو سمجھنا ناممکن تھا۔ جب وہ غصے میں آتی تو ان میں خطرناک چمک پیدا ہوتی، اور جب مسکراتی تو ایسا لگتا جیسے ان میں چھوٹے چھوٹے جگنو چمکنے لگے ہوں۔ تیکھے نازک نقوش گلابی بھرے بھرے ہونٹ اور دودھیا سفید رنگت جس پر ہلکی قدرتی سرخی ہمیشہ نمایاں رہتی۔ ڈنین کی خوبصورتی صرف اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے انداز میں بھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں شرارت تھی، چال میں بے نیازی اور آنکھوں میں ایسا جادو جو ایک بار دیکھنے والے کو پلٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ عرش اپنے روم میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، گہری سوچوں میں گم۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے چہرے کے سخت نقوش پر ہلکا سا سایہ ڈال رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے فون کی سکرین پر ایک نمبر جگمگا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور کال ملا دی۔ ہیلو مون لائٹ، کیسی ہو؟ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک ہلکی مگر سخت آواز آئی، تم؟ ہاں میں، دا ہینڈسم، دا چارمنگ بوائے۔ ویسے تم نے بہت جلدی مجھے پہچان لیا۔ انٹرسٹنگ، اپنی تعریفیں کرنا بند کرو۔ اور تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ یہ چھوٹی موٹی چیزیں نکلوانا اتنا مشکل کام نہیں ہے میرے لیے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ تم سے؟ وہ رکا تھا، میرا مطلب تم چاہیے ہو مجھے، وہ تو تمہیں نہیں مل سکتی۔ میں جو چیز چاہوں حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ جو بھی ہو لیکن میں حاصل کر کے رہوں گا۔ اتنا کانفیڈنس ہے تمہیں؟ جو مرضی سمجھو تم دعا۔ واٹ؟ تمہیں میرا نام بھی پتہ ہے؟ وہ چونکی تھی۔ جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہوں اس کی ہر انفارمیشن رکھتا ہوں۔ اچھا تو اب یہ بھی بتا دو کہ تم کون ہو۔ جب ملوں گا تو بتا دوں گا، اتنی بھی کیا چلتی ہے مون لائٹ۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم سے مزید بات کرنے کے لیے، سمجھے؟ بائے۔ ارے مون لائٹ تم بھی نا، عرش نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور فون کو دیکھا تھا جہاں کال کٹ چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ دعا اپنے روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ ہے کون ہے یہ جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ کیا وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے یا اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں کب سے وہ میرا پیچھے کر رہا ہے۔ آخر ہے کون؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ لیکن پہلے تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ او گاڈ، میں سوچ ہی کیوں رہی ہوں اس کے بارے میں، سو ہی جاتی ہوں۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔